اب آگے کیا ہوگا دیکھتے ہیں، کیونکہ نواز شریف کا بہت بڑا جو خواب تھا وہ بھی چکنا چور ہو گیا۔ کل بروز جمعہ ایک بہت بڑا بھونچال آیا۔ قاضی فیض عیسیٰ اور ان کا فیصلہ جو کہ 8 فروری کو انتخابات کروانے کا فیصلہ تھا، پتھر پہ لکیر تھا۔ اب ذرا آپ ان کی قسمت دیکھ لیں یا ان کی قسمت کا رونا دیکھ لیں تو یہ رونا نہ روئیں تو کیا کریں۔ عمران خان کے جو مخالفین ہیں ان کے لیے وہ بہت بڑا درد سر بن چکا ہے، اور دوسری جانب نواز شریف کے حوالے سے پورا نظام ایک طرف ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آسٹریلیا سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ امرین شاہد۔ کل بروز جمعہ ایک بہت بڑا بھونچال آیا۔ قاضی فیض عیسیٰ اور ان کا فیصلہ جو کہ 8 فروری کو انتخابات کروانے کا فیصلہ تھا، پتھر پہ لکیر تھا۔ نہ صرف قاضی صاحب بلکہ ان کے اس فیصلے کو بھی کہتے ہیں نا، اس کا بھی گہراؤ کر لیا گیا۔ اب آگے کیا ہوگا دیکھتے ہیں، کیونکہ نواز شریف کا بہت بڑا جو خواب تھا وہ بھی چکنا چور ہو گیا۔ ایک جانب تو قاضی صاحب جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کو جو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یعنی جو تاحیات نااہلی والے کیس ہیں، اس میں انہوں نے جو اس کی سماعت پہ جو انہوں نے فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا ہے۔ کل بروز جمعے کو کپتان کے مخالفوں کے لیے بھی یہ دن اتنا بھاری کیوں تھا؟ کیونکہ بڑے پیمانے پر جو کاغذات نامزدگی تھے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ منظور ہو رہے تھے۔ ٹربیونلز کے اندر یعنی نظام کو ایکسپوز ہو رہا تھا ہر مرحلے پر، ہر لیول پر، اور ان کی قسمت میں شاید یہ رسوائی لکھی تھی۔ آج نون لیگ جو ہے نا وہ انتخابات سے کس طرح بھاگنے کے لیے اپنے پر توڑ رہی تھی۔ اس نے کل اپنے سینٹ کے اندر کیا ہوا، ان سب کے اندر آپ دیکھیں نا، سینٹ کے اندر جو معاملات چل رہے تھے، کیا جوڑ توڑ چل رہا تھا، اس حوالے سے حامد میر نے بھی ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا تھا۔ کل کا دن عمران خان صاحب کے مخالفوں کے لیے اس لیے بھی سخت تھا کیونکہ عمران خان صاحب کے جتنے میجر پلیئر تھے جن کے کاغذات نامزدگی جو تھے وہ نامنظور تھے، وہ ایکسپیکٹ جو ہے نا وہ کر لیے گئے تھے۔ الیکشن ٹریبیونل نے پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اور ان کے بیٹے زین قریشی کے عمر کوٹ سے قومی اسمبلی کے حلقہ نمبر 214 سے ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے۔ پہلے تو کل یہ ساری صورتحال ہو گئی۔ اس کے علاوہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ عاطف نعیم پنچوتا کے راجہ بشارت جو ہے ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ سرگودا کی اگر بات کروں تو وہاں پہ محسن راجہ کا مقابلہ کرنے والے اسامہ صاحب جو ہے ان کے کاغذات بھی منظور ہو گئے۔ ادھر سے ناصر اقبال کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو گئی۔ یعنی پورے پاکستان سے یہ خبریں بیک ٹو بیک ہمیں وصول ہو رہی تھی کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو کاغذات نامزدگی وہ منظور ہو رہے ہیں۔ ان میں زلفی بخاری کے کاغذات ہیں، علیم عادل شیخ ہیں، عاطف خان ہیں، شوکت بسرا، زین قریشی، اور اس کے علاوہ جو اور بھی سینئر لیڈرشپ سے ان کے سب کے کاغذات منظور ہو گئے، اور جن کے کاغذات نہیں ہوئے ان باقی کو ڈیٹس دی گئی ہے کہ وہ دلائل کے لیے ان کو طلب کر لیا گیا ہے، جیسے چودھری پرویز الہی، مونس الہی اور کیسرا الہی، ان کے جو کاغذات نامزدگی ان کے لیے طلبی کے نوٹس جاری ہو چکے ہیں۔ غالباً 8 تاریخ کے اوپر اس کی سماعت ہوگی اور 10 تاریخ تک کا ٹائم ہے۔ اب ذرا آپ ان کی قسمت دیکھ لیں یا ان کی قسمت کا رونا دیکھ لیں تو یہ رونا نہ روئیں تو کیا کریں۔ روئے پیٹتے ہیں، چیخے مارتے ہیں کہ پہلے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع ہی نہیں کرنے دیے، اس کے بعد ان کے اندر سے انہوں نے رولے ڈال دیے، ان کاغذات نامزدگی کے اوپر انہوں نے روڑے اٹکانے شروع کیے۔ اور جس طرح سے یہ نظام ایکسپوز ہو رہا ہے، جو الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا ہم صاف اور شفاف انتخابات کرائے، تو آپ دیکھ لیں پہلے وہ کاغذات نامزدگی دے نہیں رہے تھے، یا پھر وہ لے کے بھاگ جاتے تھے، یا تجوید کندان اور تائید کنندگان اٹھائے جا رہے تھے، کاغذات نامزدگی کو قبول نہیں کیا جا رہا تھا، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کر۔ لیکن کہتے ہیں نا، ہونا تو وہی ہوتا ہے جو میرے اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ اس سارے زمن کے اندر جو الیکشن کمیشن کا سسٹم تھا وہ تو ایکسپوز ہو گیا، اور بڑے برے طریقے سے ایکسپوز ہوا پورا نظام، پورا سسٹم۔ آپ دیکھ لیں کاغذات جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو ہائی کورٹ کے آرڈر نے پھر جب ان کو آرڈر کیا تو کاغذات انہوں نے جمع کرنے شروع ہو گئے، اور ان کی یہ مجبوری بن گیا۔ تو اب دیکھ لینا، پی ٹی آئی نے جس خبر زدہ ماحول میں ان کا پریشر کے اندر، اس سخت ترین وقت کے اندر بھی پی ٹی آئی کے جو ٹکٹس کے نا وہ جو رسپونس تھا نا اور اپلیکیشنز تھی وہ سب سے زیادہ تھی، اور سب سے زیادہ ہی کاغذات بھی ان کے جو نامزدگی ہے وہ ریجیکٹ کیے گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں سیاست، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو وہ اس طرح ایکسپوز ہوگی، اور الیکشن کمیشن ایکسپوز ہوگا تو کہ سسٹم ایکسپوز ہو گیا۔ اب آپ کاغذات جو ہیں جو پہلے
ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، بعد میں ان کو قبول کر لیا گیا۔ عمران خان کے جو مخالفین ہیں ان کے لیے وہ بہت بڑا درد سر بن چکا ہے، اور دوسری جانب نواز شریف کے حوالے سے پورا نظام ایک طرف ہے، نیب کے کیسز میں جاتے ہیں، نیب ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے، جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، چھوڑ دیں آپ نواز شریف صاحب کو، آزاد کر دیں، کیونکہ نواز شریف صاحب تو اس وقت لاڈلا پلس پرو میکس بنے ہوئے ہیں۔ نواز شریف کے تو سہولت کاری کے لیے پورا نظام آپ کو زمین پہ لٹا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ایکسپوز ہو گیا۔ تو اب اٹارنی جنرل منصور خان سے جب کہا ہے تو انہوں نے سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی والے کیس کے آئین کی غلط میرے خیال میں تشریح کی ہے، کیونکہ انہوں نے آرٹیکل 62 ہونے کی تشریح کے متعلق جو کیس کی سماعت ہوئی تھی اس میں اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل میں خواخوانی کیس کا بھی حوالہ دے دیا۔ پاکستان میں 5 سالہ نااہلی کے قانون سے پاکستانی لوگ خشک ہے، کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا، اسے وہ کیسے چیلنج کر سکتے؟ قاضی حائز عیسیٰ صاحب نے جب آج یہ فیصلہ سنایا، پورا پاکستان 5 سال کی نااہلی کے قانون پہ خوش ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، یہ انہیں رائٹ کس نے دیا کہ وہ پاکستان کی عوام کی مرضی اور منشا جو انہوں نے اپنے جس کے اوپر انہوں نے اپنے عدالتی ریمارکس دیے ہیں، اس طرح اگر نظام چلتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح کا چلے گا۔ اب جو 7 رکنی لارجر بینچ ہے اور ان کا وہ ہم خیال بینچ ہے، ان سب کے اندر چیف جسٹس نے جب ریمارکس دیے کہ ہم نے اپنا جو فیصلہ انتخابات کے اوپر انفرادی کیس ہم اس کو نہیں سنیں گے، ہم آئینی تشریح کے متعلق کیس کو سنیں گے۔ انور لودھی نے کل اپنے ٹویٹ میں کہا ہے ساڑی گل ہو گئی ہے والے نا الیکشن سے اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ عوام کی گل عمران خان کے ساتھ ہو گئی ہے۔ کل ان کے شاہ محمود قریشی صاحب کے جو کاغذات تھے نامزدگی وہ منظور کر لیے گئے تھے، لیکن آج ملتان حلقہ 150 اور 151 سے ان کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کر دیا گیا، اور ان کے خلاف جو اپیل انہوں نے دائر کی تھی اس درخواست کو بھی خارج کر دیا گیا۔ پتہ نہیں اس ملک میں کیا چل رہا ہے۔ کل بھی صرف 14 ارکان موجود تھے، انہوں نے جی پاکستان کی صورتحال کو نظر رکھتے ہوئے انتخابات کو ملتوی کرنے کی جو قرارداد تھی اس کو پاس کر لیا گیا۔ ایک طرف تو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ہم کسی قسم کی کوئی بات نہیں مانیں گے، دوسری طرف قانون جو ہے وہ یہ قرارداد پاس کرتا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے پاکستان کا مستقبل کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔